حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیج کر ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہر ایک ہم میں سے پوری زندگی بے ریا عبادت کرتا رہے اس شکرانے پر کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو ہم پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہے، ہم سے پہلے والے بھی جو ہے ان کو دوبارہ اللہ پاک زندہ کرے اور قیامت تک کے لوگ بھی اکٹھے ہوں اور اس احسان پر شکر بجا لانا چاہیں تو ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر اس احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا احسان کیا۔ ہم ذرا غور کریں کہ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور کعبہ کے اندر رکھ دیتے۔ 360 بت موجود تھے جو خود انسان کے اپنے بنائے ہوئے، اور وہ انسانوں سے بھی زیادہ حکیم۔ انسان تو چلو بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، بات کا جواب دے سکتا ہے، مگر ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا کہ جسے ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ کوئی بولتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی جہالت اس قدر تھی، ان کے اندر اس قدر شعور کی کمی تھی کہ پھر بھی انہوں نے وہ بت بنایا اور ان کو خدا سمجھا۔ اور آپ علیہ السلام کے آنے سے کیا ہوا کہ جو وہ ان کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان تمام غیروں کی در سے ان کی جبینوں کو ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کے در پر ان کی جبینوں کو جھکا دیا۔ ماں باپ کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام آئے تو یہ سارے اندھیرے ختم ہوئے، روشنیاں ہی روشنیاں آئی، علم ہی علم آیا، نور ہی نور پھیلا، اور آج تک آپ علیہ السلام کے اس دین کا چرچا موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ دین موجود ہے اور قیامت تک یہ دین رہے گا، اور ایسا حسین دین آپ علیہ السلام لے کر آئے۔ تو حضور کے آنے سے جہالت ختم ہوئی۔ حضور کے آنے سے پہلے گویا کہ انسانوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام آئے تو ان کو انسانیت سکھا گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیج کر ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہر ایک ہم میں سے پوری زندگی بے ریا عبادت کرتا رہے اس شکرانے پر کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو ہم پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہے، ہم سے پہلے والے بھی جو ہے ان کو دوبارہ اللہ پاک زندہ کرے اور قیامت تک کے لوگ بھی اکٹھے ہوں اور اس احسان پر شکر بجا لانا چاہیں تو ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر اس احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا احسان کیا۔ ہم ذرا غور کریں کہ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے بت بناتے اور کعبہ کے اندر رکھ دیتے۔ 360 بت موجود تھے جو خود انسان کے اپنے بنائے ہوئے، اور وہ انسانوں سے بھی زیادہ حکیم۔ انسان تو چلو بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، بات کا جواب دے سکتا ہے، مگر ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا کہ جسے ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ کوئی بولتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی جہالت اس قدر تھی، ان کے اندر اس قدر شعور کی کمی تھی کہ پھر بھی انہوں نے وہ بت بنایا اور ان کو خدا سمجھا۔ اور آپ علیہ السلام کے آنے سے کیا ہوا کہ جو وہ ان کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے تھے،
اور آپ अलैहिस्सलाम نے ان تمام غیروں کی در سے ان کی جبینوں کو ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کے در پر ان کی جبینوں کو جھکا دیا۔ ماں باپ کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ अलैहिस्सलाम آئے تو یہ سارے اندھیرے ختم ہوئے، روشنیاں ہی روشنیاں آئی، علم ہی علم آیا، نور ہی نور پھیلا، اور آج تک آپ अलैहिस्सलाम کے اس دین کا چرچا موجود ہے۔ آپ अलैहिस्सलाम کا یہ دین موجود ہے اور قیامت تک یہ دین رہے گا، اور ایسا حسین دین آپ अलैहिस्सलाम لے کر آئے۔ تو حضور کے آنے سے جہالت ختم ہوئی، حضور کے آنے سے پہلے گویا کہ انسانوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ अलैहिस्सलाम آئے تو ان کو انسانیت سکھا گئے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔